سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم اور یہ جشن آزادی کا سماں۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ مقصد آزادی تو بعد میں بیاں ہوگا، مگر اس وقت لطف آزادی اور اس کی کیفیت میں گم ہوں۔ میں ہو چکا ہوں اور میں تاریخ کی طرف جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے نمایاں کردار نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے سمیٹ لیا بکھری ہوئی قوم کو، غلاموں کو آزادی کا شعور دیا، زنجیروں کو ہلایا اور انہی سے گربان بنائے ان لوگوں کے کہ جو ہم پہ حکومت کر رہے تھے، ان کو یہاں پر جانے، یہاں سے رخت سفر میں بدلنے کا مشورہ اور پھر اذن اور پھر اس طرح سے ترتیب بنائی کہ آج الحمدللہ رب العالمین یہ خطہ آزاد ہے۔ میں اس سے بھی قبل اگر تاریخ میں چلا جاؤں تو بر صغیر پاک و ہند میں جہاں اسلام ابھی داخل ہو رہا ہے، ایسے صوفیہ کرام کا، اولیاء کرام کا کردار تھا کہ جنہوں نے پاکستان بنایا ہمارے دلوں میں، یعنی پاک سرزمین کا جو گمان، خیال، تخیل ہے اسے رکھا۔ ہم پاک ہوئے اور اس کے بعد ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم اس خطے میں رہیں گے جو پاک لوگوں کے رہنے والوں کی جگہ ہوگی، یہ ماجگاہ ہوگی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ نے آگے سفر طے کیا۔ 1947 کو یہ جنگ اس انداز سے جیتی گئی، اس طرح سے جیتی گئی اور اس قلم کی حرکت سے جیتی گئی کہ جس میں برکت ہی برکت تھی۔ اور ہم نے نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے تو نتیجہ فتح مبین نظر آتا ہے۔ آج ہمیں اس تاریخ کو دہرانا ہے اور نئے انداز سے جشن آزادی کو منانا ہے، مگر یہ الف لام میم اس انداز کی بات نہیں کر رہا کہ جو ہم سڑکوں پہ نکل کر بائک اور ڈھول تماشے کے ساتھ مناتے ہیں، بلکہ ہم اپنے اجداد کی قربانیوں اور آنے والی نسل سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے عالم دین ہیں، گفتار میں ایک اعجاز رکھتے ہیں، باکردار ہیں، بعمل ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اتفاق اور اتحاد کا پیغام جہاں نظر آتا ہے وہاں جاتے ہیں، وہاں دل سے گلے لگاتے ہیں اور اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ مولانا منظور الحق تھانوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا اپنے دوسرے مہمان کو۔ ان سے بھی مجھے اسی چیز کی ہمیشہ توقع رہی اور ہمیشہ حاصل بھی یہی ہوا، محبتوں کا پیغام عام کرتے ہیں، مسجد کا ممبر ہو یا درسگاہ ہو یا ادارہ ہو یا پھر اس سے بڑھ کر کوئی جلسہ گاہ ہو، آپ ہمیشہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ، اتفاق اور اتحاد کا پیغام، قرآن اور حدیث کا ذکر پائیں گے۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پروگرام میں ایک خوبصورت سے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور آرٹسٹ بھی موجود ہیں جو صوفی انداز سے اور پیارے اور محبت اور مودت کے انداز سے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ احسن قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اجداد، ہم جب بھی 14 اگست کا پروگرام کرتے ہیں، ہم آپ کو اس لیے بھی خاص طور سے یاد کرتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں آپ کے آباء و اجداد کا بڑا کردار ہے۔ آج سوال ہی میں بڑا پیچیدہ کرتا ہوں کہ صرف آپ کے آباء و اجداد کا کردار ہے یا اور دیگر لوگ بھی تھے اور ان کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے قدم آگے بڑھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ اویس بھائی، جی ٹی وی کا، اور اس جشن کے موقع پر جو ہے آپ نے ہمیں سب کو یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جہاں ہمارا خاندان یا ہمارا خانوادہ جو ہے وہ تھا، دیگر بھی خاندان کے لوگ جو ہیں وہ نمایاں نظر آئے ہیں۔ اور میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک لگن تھی اور تڑپ تھی جو بزرگوں سے ہمیں ملی، کہ اس وقت نصب العین جو ہے وہ یہی تھا کہ پاکستان کا حصول۔ تو اس وقت نہ کوئی رنگ و نسل کی بات تھی، نہ کوئی تعصب تھا، نہ کوئی مذہب، نہ مسلک، صرف ایک لگن اور تڑپ تھی کہ پاکستان کسی طریقے سے معرض وجود میں آ جائے۔ تو محبتیں تھیں، کوئی کسی قسم کا وہ نہیں تھا۔ تو دیگر بھی خاندان جو ہے وہ نظر آئے تحریک میں۔ تو اور اللہ کا شکر الحمدللہ یہ ہے کہ چونکہ اسلامی مہینہ محرم چل رہا ہے، تو ہم اصل میں شروع سے حسینی کیمپ میں تھے، واہ واہ، یزیدی کیمپ میں نہیں تھے۔ سبحان اللہ، تو پاکستان مخالف گروپ میں ہمارا شمار نہیں ہوتا واہ، الحمدللہ۔ یعنی کبھی مخالفت کی ہی نہیں۔ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اور یہ کہ مطلب یہ کہ یہ کیا کہنا، تو ریکارڈ پر موجود ہے، ظاہر ہے کہ
اور یہی وجوہات ہیں کہ جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا قرب حاصل رہا، ان کو قرب حاصل رہا یا ہمیں قرب حاصل رہا، بہرحال یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری وہ ہیں کہ پاکستان جو ہے معرض وجود میں آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس سے آگے کی بات ہے، اور مفتی صاحب آج کھڑے ہو کے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے، میرا عقیدہ، میرا ماننا یہ ہے کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا، مگر اس کو اسی انداز سے اور اس سے بہتر انداز سے لے کے چلنے کے لیے، آزادی کو قائم رکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمیں اسلام درس دیتا ہے، جو ہمیں شامل کرنا پڑے گا، ورنہ آزادی آزادی نہیں ہے؟ یقیناً بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو بھی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے میسر آئے، اگر بندے اس نعمت کے سامنے شکر گزاری کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو مداومت بھی عطا فرماتا ہے، ہمیشگی بھی، اور اس کو بڑھاتا بھی ہے۔ صحیح۔ تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ جو جغرافیائی آزادی ہم نے حاصل کی تھی، در حقیقت اس کے پیچھے نظریاتی آزادی کا مقصد پنہاں تھا، سبحان اللہ۔ کہ جو ایک نظریہ ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایسا خطہ زمین کہ جہاں ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں ہم اور ہماری آنے والی نسلیں۔ یہی سوچ اور یہی فکر تھی ہمارے آباء و اجداد کی اور مسلمانان ہند کی، جن کی قیادت جہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے تھے، اور فکری نظریاتی اعتبار سے مشائخ اور علماء کرام ان کی سرپرستی کر رہے تھے، اور تمام مسلمانان کی ان کو حمایت حاصل تھی۔ تو بنیادی مقصد تو یہی تھا، لہٰذا مقصدیت کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو اسی میں اس ملک کی بقا بھی ہے، دوام بھی ہے، ترقی بھی ہے۔ صحیح۔ اور مقصدیت اگر فوت ہو جائے خدا نخواستہ، تو پھر تو محض خطہ زمین، وہ تو پھر مٹی کے سوا کچھ نہیں رہتا، وہ تو مسکن اور گھر بنانے کے سوا کچھ نہیں رہتا، اور یہ مسلمانوں کا مقصود کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایک اچھا پاکستان دینے کے لیے ہمیں اسی مقصدیت کی طرف لوٹنا ہوگا، اور وہ تب ہوگا کہ جب یہاں پر ہم ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صحیح۔ اسلامی معاشرے کا قیام جو ہے وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس میں پاکیزہ معاشرہ ہو، وہ حیا پر مبنی ہو، وہ اخلاقیات پر مبنی عدل ہو، پہ مبنی ہو، وہ اقدار پر مبنی ہو، معاشرتی عدل پر مبنی ہو، مساوات پر مبنی ہو۔ اس معاشرے کی جو ویلیوز ہیں وہ ریاست مدینہ کی مطابعت کے اندر ہوں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے تابع نظر آ رہی ہوں۔ اگر اس مقصد کو ابھی تک تو لگ رہا ہے جو کہ ہم اس مقصد کو نہیں پا سکے، اور انفارچونیٹلی میں تو یہ کہوں گا کہ اس مقصد کی طرف جو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے وہ ہماری رفتار بھی بہت سلو نظر آ رہی ہے، یا اس سمت بڑھتے ہوئے آگے قدم نظر نہیں آ رہے کہ جہاں پہنچ کر ہم ایک پاکیزہ فلاحی اسلامی معاشرہ، معتدل معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارے مسائل کے اندر الجھایا گیا ہے، جی، اور ہم الجھ رہے ہیں یا ہمیں الجھایا گیا ہے، اور اس کا شعور ہمیں حاصل کرنا ہوگا اپنے انہی آباء و اجداد سے جن کی قربانیوں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ بڑی خوب۔ ان کی فکر آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ بڑی خوب۔ لہٰذا پاکستان کو اپنی مقصدیت کی طرف لے کر جانے کے لیے معاشرتی عدل سب سے پہلا یہ ضروری ہے، وہ رول آف لاء کے بغیر قائم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جب تک ہم ریاست کو ان بنیادوں پر کھڑا نہیں کریں گے تو پھر جو تہذیب ہے، جو کلچر ہے، جو اس کے نارمز ہیں، جو اس کی ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، پھر وہ تو ریاست کے امبریلا کے نیچے پروان چڑھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بالکل لہٰذا اتفاق پھر کرتا وہ ہوں بھی کمزور ہوتی چلی جائیں صاحب، گی۔ لیکن سوال یہ بھی ہے، اور توجہ اس بات پہ ہے کہ اس زمانے میں تو ایسے ادارے تھے، چاہے وہ مدرسے ہوں، چاہے وہ یونیورسٹیز، کالجز ہوں، شعبہ جات میں ایسی نسل تعمیر ہو رہی تھی کہ جو آگے آزادی کو بپا کرے۔ یعنی علی گڑھ کی مثال میں لے لوں، سندھ مدرسۃ الاسلام کی مثال لے لوں۔ اب یہ سوال ہے، اور وقفے کے بعد یہ سوال پوچھوں گا کہ آج ایسے ادارے، ایسے شعبہ جات، ایسی تدریسی عمل کو ہم نے اپنایا ہے، پنپ رہے ہیں کہ آنے والی نسل کو ایسا کوئی حریت پسند رہنما دے دیں، یا ایسا قوم، ایسے قبیلے، ایسے بانیان دیں جو آگے لے کے چلیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، ہم لوٹ کر آئیں گے، اور الف لام میم میں یہ جو وقفہ ہے یہ صرف آپ کا انتظار رہے گا۔
सुभान अल्लाह जी, खुश आमदेद। मैं कहता हूँ कि जो सालगिरहें होती हैं ना, जब हम मनाते हैं तो ठीक है, मैं तो वैसे शरई तौर से इसको नहीं देखता कहीं से भी कि कोई ऐसा हमें जवाज़ मिल जाए कि हम सालगिरहें मनाएं, मगर अगर हम इसको खुशी मनाते हैं तो खुशी वालदैन के लिए होनी चाहिए, उनके कदमों का बोसा लेना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आपका शुक्रिया, आपके होने की वजह से मैं हूँ और ये वजूद आपके वजूद का मोहताज है। परवरदिगार ने आपके ज़रिए मुझ तक रिज़्क़ पहुँचाया, हिदायत पहुँचाई और मुझे यहाँ तक, इस उम्र तक पहुँचा दिया। तो यही तरीका आज पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। पहले तो सबसे पहले पाकिस्तान का, यानी जो हम सब का खालिक है, उसका शुक्रिया अदा होना चाहिए कि परवरदिगार आपका शुक्रिया, हमें ज़मीन दी और फिर हमें आज़ादी दी और फिर हमें निज़ाम दिया। अब जो चीज़ तूने हमें दी उसकी कदर हम ना करें और उसका निफाज हम ना करें, ज़िम्मेदारी हमारी है। फिर उन लोगों का शुक्रिया है कि जिन्होंने हम तक आज़ादी पहुँचाई है। हमने फ़िज़ा में जो आँख खोली तो हमने देखा कि आज़ाद है। यकीनन इस बेहतरीन अमल के लिए मैं एहसन कुरैशी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख़ास अंदाज से, मुनफरिद अंदाज से उन हस्तियों को और सबसे पहले खुदा वहदुल्लाह शरीक को कैसे शुक्रिया अदा करें, ये आपके हवाले है। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। इतने बड़े जीवन सागर में, इतने बड़े जीवन सागर में, हो साहिल उतरे बीच भंवर में, एक नया इम्कान दिया, तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। इतनी मुश्किल राह गुजर में, इतनी मुश्किल राह गुजर में, इतने कठिन दुश्वार सफर में, जीने का अरमान दिया, तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। सुभान अल्लाह। खूबसूरत अंदाज। और पाकिस्तान असल में उसी की नेमत है, नेमत की कदरदानी हमने करनी है। और बारहा यहाँ मसाजिद से दी जाने वाली अज़ानें इसी बात का तो इजहार कर रही होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सर पे सजदा हो जाओ, नेमतों का शुक्र अदा करो, इनका इदराक करो, इनकी मार्फत हासिल करो। मौलाना थानवी साहब से मैं पूछूं, और यकीनन ये सवाल बनता भी है, हम आज के दौर का मवाजना नहीं कर रहे उस दौर के साथ। वो अजीम लोग थे, किरदार भी अच्छे थे और बाकिरदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। मगर मैं जब मुताला करता हूँ तो उस वक्त भी मजहबी, सियासी, बल्कि हर तरह की जमातें मौजूद थीं। मगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में जो जमात थी, उसी ने इसकी नुमाइंदगी की, यानी लीड किया, और लोगों ने उस पर एतमाद किया। मसलन ये बात कहने से ताल्लुक़ रखती है कि कोई आगा खान कम्युनिटी का है, कोई शिया कम्युनिटी का है, कोई सुन्नी कम्युनिटी का है, सब के सब इस समंदर में आके कैसे जमा हो गए, जबकि इससे पहले खाकसार तहरीक भी अपना किरदार अदा कर रही थी और कहीं तो कायद आज़म के मुखालिफ नजर आई, मगर जम हो गई आज़ादी में। ये किरदार, इसके पीछे वजूहात क्या है? असल में देखिए, शख्सियत का जो है ना बहुत गहरा असर पड़ता है पूरी तहरीक पर। और वो शख्सियत ऐसी थी कि जैसे लोग खिंचे चले जा रहे थे, वो अपनी तरफ जो है माइल कर रहे थे सबको। और वही बात आ जाती है कि कोई रंगो नस्ल की क़ैद नहीं थी, शख्सियत देखकर जो है वो ईमान ले आते थे और कहते थे कायद आज़म जो कुछ कह रहे हैं ये यकीनन हमारे लिए बेहतर है। वो समझ में नहीं भी आ रहा, लेकिन कायद आज़म की गुफ्तगू, उनकी वज़ाक़ता, उनका जो कौल और फ़ेल, तो उनको ये यकीन था कि ये कोई ना कोई बात जो कह रहे हैं डिलीवर कर जाएंगे। तो इसलिए सब जो हैं वो एक होकर जो है साथ दिया। अच्छा, इस मामले में सारे उलमा एक हो गए थे? मैं आज सोचता हूँ और ऐसे ऐसे देखता हूँ, यार ये हुआ कैसे था? ये तो किसी मौजज़े करामत से कम नहीं, आज तो हो ही नहीं पा रही है। उस वक्त तमाम मकातब फ़िक्र एक कैसे हो गए? जी, मकातब फ़िक्र तो सब एक हो गए थे। और हकीकत ये है कि मैं ये कहा करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ये फ़रोई मामलात उस वक्त होते जी, जो आज हमें नज़र आ रहे हैं या जो आज हमने बना रखे हैं, तो पाकिस्तान जो है वो
کبھی بھی وجود میں نہ آتا، لیکن الحمدللہ بڑے بڑے متباہر علماء موجود تھے، سب کو پتہ تھا، لیکن کوئی کسی قسم کی جو ہے نا اس قسم کی جو ہے وہ واہیات گفتگو یا باتیں نہیں تھیں، لیکن مقصد ایک تھا، ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ رہے تھے، ہاتھ باندھ کے بھی سب کچھ کر رہے تھے، رفع دین بھی ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن یہ ثانوی درجے میں چیزیں چلی گئی تھیں۔ واہ، پاکستان جو ہے وہ تھا اصل میں مقصد، مشن یہ تھا آزادی لینی۔ بالکل۔ بھائی خوبصورت، بہت اچھے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک سوال آپ سے آپ کی شفقت کو مد نظر رکھتے ہوئے پوچھ لوں، آج کے دور میں یہ سمجھنا آسان تو نہیں ہے، مشکل ہے، وہ تب جیسا بھی دور تھا اس میں جس قسم کے بھی نظام تھے، مگر ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت یقیناً ایک فضل رکھتی ہے، ایک معنی رکھتی ہے، اور اس کا اجر بھی ہے بے انتہا۔ اب جن لوگوں نے ہجرت کی وہ تو صاحب اجر ہو گئے، جنہوں نے نہیں کی کیا ان پہ کوئی سزا، کوئی جزا، کوئی تعزیر یا کوئی ان پہ پابندی، یعنی ایک طرح سے ان پہ فرض نہیں ہو کہ وہ کیوں نہیں آئے ہمارے ساتھ؟ دیکھیے، ہجرت جو ہے جب ہم شرعی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کس پر لازم ہے اور کس پر لازم نہیں، تو وجوباً ہجرت تب ہوگی کہ جب وہاں انہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، صحیح، اور اگر یہ سچویشن کسی جگہ پر نہیں ہوگی پھر یہ استحباباً ہوگا۔ اچھا، کہ کوئی اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے اس جگہ کو یا کسی اور جگہ کو، بہتر جگہ پہ مائیگریٹ کر کے جاتے ہیں، یہ آپ کی چوائس میں آتا ہے، یہ استحبابی ہجرت ہوتی ہے۔ وجوبی ہجرت تب ہوتی ہے کہ جب آپ کو کے لیے کفر کا یا حرام کا ارتکاب لازم آ رہا ہو، اس سے چارہ نہ ہو، تو ایسی سچویشن تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے، وہ وہاں رہ رہے ہیں۔ اور جو لوگ پھر دور کے علاقوں میں رہتے تھے، دیکھیں ہجرت زیادہ تر وہاں سے ہوئی ہے کہ جو جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کی سرحدوں کے قریب تھے یا جن کا فاصلہ کم تھا۔ اب جن کا فاصلہ زیادہ تھا تو یہ بھی کوئی دانش مندی نہیں ہوگی کہ پورے برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمان ہر علاقہ اور ہر خطہ چھوڑ کر کسی ایک خطے کے اندر آ جائیں، تو وہ ہجرت کا شوق تو اپنی جگہ، اسلامی ملک کا شوق اور جذبہ بھی اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بھی تو مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی زمین میں سے کسی خطے کو وہ خالی چھوڑ دیں اور وہاں پھر مستقبل میں اسلام کے بیدار ہونے کی، لوگوں کو تبلیغ دین جاری رکھنے کی اور شمع روشن رکھنے کی، ہدایت کی شمع روشن رکھنے کی کوئی اور سبیل نہ رہے۔ مگر اللہ تو کہہ رہا ہے اس کی زمین بڑی ہے، ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو کہے گا کہ وہ خالی کرنے کی بات نہیں ہے، ہجرت کرنے کی بات ہے۔ ہجرت لازم تو تب ہوگی کہ جب وہاں ایمان بچانا ناممکن ہو اور گیا۔ ایسا آپ کہہ رہے ہیں نہیں تھا وہاں پہ پہلے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آئیڈیل سچویشن کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ آئیڈیل سچویشن یہ تھی کہ مسلمان تو رہ رہے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے دین کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی انفرادی کیپیسٹی میں ان کو اجازت تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر محلے میں، ہر شہر میں کشت و خون ہو رہا ہو، قتل و غارت گری ہو رہی ہو، فساد ہو رہا ہو، تم نے نماز کیوں پڑھی اور تم نے قرآن کیوں پڑھا۔ یہ جو اسلام کی حیات اجتماعیہ ہے، جو اسلام کے اجتماعی ریاست کا تصور ہے، وہ چونکہ وہاں پر اس پر عمل درآمد کرنا ناممکن تھا، اور ہمارے اکابرین کی یہ رائے تھی اور یقیناً یہی رائے متحقق ہے کہ اگر آپ اسلام کے تمام ثمرات کو معاشرے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اسے ریاست کا قیام لازم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ریاست کے قیام کے لیے جن لوگوں نے جد و جہد کی وہ راہ عظیمت کے مسافر ہوئے اور انہوں نے آئیڈیل سچویشن کو اڈاپٹ کیا، اور جنہوں نے راہ رخصت کو اختیار کیا تو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ دین پر عمل کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ لہٰذا استحباباً ہجرت اور ہے اور وجوباً ہجرت اور ہے۔ بھائی خوبصورت، جب مولانا صاحب راہ ہجرت کی بات کرتے ہیں اور اس میں استحباباً کا ذکر کرتے ہیں، آج اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھتے ہیں، آج بھی مسلمانوں پہ گھیرا تو تنگ ہے، گرفت ہے ان کے اوپر، یعنی کہاں مساجد کو ڈھانے کی بات ہو رہی ہے، کہاں کرناٹک میں وہ حجاب پہنی خواتین کو کہا جائے حجاب اتارو، قانون آ گیا۔ تو یہ تو ہمارے بنیادی عقائد اور جو ہمارا اصول ہے اسی کے خلاف ہے۔ ایسی صورت میں ان پہ واجب نہیں ہو گیا تھا کہ وہ ہجرت کریں؟ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک عالم تشریف لائے ہیں انڈیا سے، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے اور ابھی ہیں یہاں پر۔ خیر، ان سے یہ بات ہوئی کہ وہاں مسلمانوں کا کیا حال ہے، تو فرمانے لگے کہ ہندوستان جو ہے اس وقت بدترین دور سے گزر رہا ہے، مسلمانوں پر اس وقت جو ہے بہت گھیرا تنگ ہے،
اور فرمانے لگے کہ ہم جیسے لوگ بھی اب محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ عامت الناس کو تو چھوڑیے، انہوں نے اپنا بھی کہا۔ تو میں نے کہا ہاتھ ملائیے پھر آپ، کہ دو قومی نظریہ پھر صحیح تھا، آہا اور پاکستان جیسا بھی ہے آپ کی نظر میں الحمدللہ۔ یہ جنت ہے۔ پاکستان اس وقت جو ہے ہر قسم کی ماشاءاللہ الحمدللہ آزادی ہے، کوئی کسی قسم کی جو ہے کوئی یہاں پہ پابندیاں نہیں ہیں، کم سے کم کوئی غیر مسلم ہم پہ کوئی نظام نافذ نہیں کوئی کر رہا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ جو ہے گردن دنی جو ہے ہو جائے گی، ہم باہر نکلیں گے ہاں جیسے کہ وہاں ہو رہا ہے۔ ہاں ہو رہی ہے۔ حجاب پر نہیں ہے کوئی ذرا۔ پابندی، یہاں پر ماشاءاللہ آپ کو خواتین جو ہیں کثیر تعداد میں جو ہے وہ نظر آئیں گی حجاب میں۔ ہاں تو یہ جنت نظیر ہے بہرحال پاکستان جو ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کا خیال نہ رکھا، لیکن پھر بھی بہرحال یہ اللہ اور رسول کی جو ہے خاص اس پر نظر کرم ہے ابھی سبحان بھی، اللہ سبحان کہ اللہ۔ پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ اس پرفتن دور میں بھی باقی ہے۔ میں تھانوی صاحب کے جذبات سمجھ سکتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا ہے تو انہوں نے سنا ہوگا، دل کیا ہوگا قائد اعظم کو تھینک یو بولیں، آئی لو یو بولیں، اور محبتوں کا اظہار کریں بانیان پاکستان کے ساتھ، کہ آج جو انہوں نے جو جیسا بھی ہم نے حشر کر رکھا ہے، مگر جو تحفہ انہوں نے ہمیں دے دیا ہے وہ لاکھ درجے بہتر ہے اس غلامی سے، اس پابند سلاسل کیفیت سے، کہ جس میں آج ہمارے پڑوسی بھائی، ہم ان کے لیے بھی درد محسوس کرتے ہیں۔ خدا ان کو بہتری کی طرف لے کے جائے اور اس فاشزم سے ان کو نکالے۔ ایک مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے الفلامی میں، آپ کا انتظار ہے۔ یہ دن خوبصورت ہے، یہ شامیں خوبصورت ہیں، اور ان شاموں میں آزادی ہے، آزادی کی ہوا، اور اس کی قدر کیا ہے اس کا احساس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آج بھی ان قوموں سے پوچھیں جو شب و روز غلامی میں ہیں اور باطل قوتوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں۔ آئے دن نئے احکامات ان کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، اور غلامی میں تکالیف، اذیتیں، مصیبتیں، عذاب ان پہ ٹوٹتا رہتا ہے۔ مگر پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس بات کا تقاضا بھی کروں، بارہا کہہ رہا ہوں کہ ہم جب متحد ہوئے ہیں تو آزاد ہوئے ہیں، اتحاد ہوگا تو پھر آزادی قائم رہے گی۔ اگر آپس میں نفاق یا یہ سمجھ لیجیے کہ اختلاف اس نوعیت کا ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں گے، تو پھر دوسرے لوگ ہمارے سروں پہ آ کے بیٹھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ مفتی صاحب آپ تشریف فرمائیں۔ گفتگو چونکہ ہجرت کے حوالے سے ہو گئی، ایک مقدس عمل ہے، آپ نے بتایا کہ اس طرح کی راہ تھی اور اس راہ کو باعث ثواب سمجھ کے لوگوں نے اختیار کیا۔ ریاست کا قیام ہمارا خواب تھا، تو کیا وہ خواب پورا ہوا؟ وہ ریاست کا قیام، وہ اسلامی نظام اور نفاذ، اس میں کس حد تک ہم کامیاب ہوئے؟ کتنی ہمیں اور محنت کرنی ہے؟ اور اس میں علماء کرام کا آزادی میں کیا کردار ہے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس حد تک تو ہم ضرور کامیاب ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک آزاد وطن عطا فرمایا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری گفتگو یہاں ہو چکی ہے۔ میں اسی کی تائید کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یقیناً یہ آزادی، جغرافیائی آزادی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگلی آزادی کے لیے بنیاد یہی ہے، یہی سرچشمہ بنتا ہے اگلی آزادی کا۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پھر ہم کتنا حاصل کر پائے اور آگے ہمیں کیسے بڑھنا ہے اور اس میں علماء کرام کا کیا کردار بنتا ہے، تو دیکھیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو آئین کا حصہ ہیں، اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ صحیح۔ جو تاحال آئین کا، قانون کا حصہ نہیں، اس کے لیے قانون سازی کے عمل کو تیز تر کیا جائے اور اسے قانون کا حصہ بنایا جائے۔ اور پھر سب سے اہم بات جو ہے اس کے عمل درآمد کی ہے۔ جب آپ معاشرے کو اقدار کی بنیادیں فراہم کریں گے تو وہ اسلامی معاشرے کی تصویر پیش کرے گا، اور جب تک ہم اس طرف آگے نہیں بڑھیں گے تو رکے رہیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو گاڑی مل گئی، اسٹیشن پہ آپ کھڑے ہیں، آپ اندر بیٹھ گئے، سیٹ بھی آپ نے لے لی، لیکن گاڑی چل نہیں رہی۔ اب وہ سیٹ بھی آپ کی ہے، گاڑی میں بھی بیٹھے ہیں، گاڑی بھی آپ کو میسر آ گئی ہے، لیکن وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں نہیں ہو رہی۔ تو لہٰذا اسے منزل کی طرف رواں دواں کرنا ہے۔ کون کرے گا؟ یقیناً ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص قوم کے نمائندگان، چاہے وہ ادارے ہیں، وہ افراد ہیں، ان تمام کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی کہ یہ پاکستان صرف ایک مخصوص طبقے کی مراعات کے لیے نہیں بنا تھا، بلکہ یہ
ہر غریب امیر ہر ایک کے لیے ایک محفوظ اسلامی فلاحی مملکت کے طور پر وجود میں آیا تھا، لہٰذا اس منزل کی طرف آگے بڑھیں، اسٹیشن پر سواریوں کو بٹھا کے رکے ہی نہ رہیں ساری رات، لہٰذا آگے بڑھیں۔ علماء کرام کا جہاں تک اس میں کردار بنتا ہے تو علماء کرام کو ایک تو مسلکی تعصبات سے نکلنا ہوگا، کیونکہ اس وقت تک اس منزل کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے جب تک ہمارے درمیان برداشت اور تحمل، رواداری، یہ قدریں جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی۔ عدم برداشت سے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گروہی اور مسلکی تعصبات کی وجہ سے تقسیم در تقسیم کا شکار ہوتے رہیں گے تو پھر یقیناً یہ معاشرہ اور آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ مذہبی طبقے پر لازم ہے قوم کی رہنمائی اور نوجوان نسل کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں اور کوشش کریں کہ قوم کو متحد کر کے منزل کی طرف گامزن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت خوب تھانوی صاحب، آخری 30 سیکنڈ سے میں چاہتا ہوں آپ بھی ایک پیغام دے دیں، خاص طور سے علماء کرام اور ان طبقہ کو جو خطبات کرتے ہیں، جو تبلیغ کے لیے شب و روز اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، کس چیز کو مد نظر رکھیں پاکستان کی بقا کے لیے؟ اصل میں دیکھیے پاکستان کی بقا جو ہے اب اس طریقے سے ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آگے دیکھیں، اور ہمارے اداروں کا بھی اس میں جو ہے نا وہ کردار بڑا اہم ہوگا کہ جہاں کہیں سے بھی نیگیٹو کوئی بات آئے وہیں پر سرزنش ہونی چاہیے، اور پاکستانیت کو جو ہے برقرار رکھنا چاہیے۔ فرقہ واریت اور یہ جو ہے تقسیم در تقسیم کی پالیسی سے اب باہر نکلنا ہوگا، تو انشاءاللہ آئندہ کی جو نسلیں ہیں وہ بھی پاکستان کی طرف جو ہے وہ مائل ہوں گی، ورنہ آج کی نسل اور نوجوان جو ہے وہ پاکستان سے بہت مایوس ہو چکا ہے۔ ہو جاتا ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں علامہ منظور الحق تھانوی صاحب کو، مفتی ارشاد سعیدی صاحب کو، اور ظالماً دونوں علماء کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اگر آپ نے اس پہ غور نہیں کیا، توجہ نہیں دی، تو پھر نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک بس ایک گاڑی کی مانند ہے، سب چیزیں تیار ہیں، لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں، سفر بھی ہے، منزل کا بھی پتہ ہے، وقت بھی ہے، مگر وہ چلانے والا ہی نہیں مل رہا۔ اب سب تو نہیں چلا سکتے، ظاہر ہے کوئی خاص تجربہ کار آدمی ہے جو اس سواری کو چلائے گا۔ ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ وہ پاس سے کوئی کرکٹر آ گیا، اس نے بھی چلایا، کوئی سیکیورٹی گارڈ آ گیا، اس نے بھی چلایا، وکیل صاحب بھی بیٹھ گئے، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھ گئے۔ اصل میں جو پیشہ ورانہ صلاحیت والا آدمی تھا وہ ہم بنا ہی نہیں رہے، تو وہ آ ہی نہیں رہا، تو گاڑی چل ہی نہیں رہی۔ آگے بھی چلے گی انشاءاللہ، مگر اب ہم آپ سے تو مخاطب ہوئے، پاکستان سے احسن قریشی مخاطب ہو کے کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے۔ اسی پیارے نغمے کے ساتھ اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔ احسن قریشی کی آواز میں الوداع۔ اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے میرے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تجھ سے ہے